سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی قید سے رہا کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں مشتاق احمد اس وقت اردن میں پاکستانی سفارت خانے میں موجود ہیں۔ ان کی صحت بہتر اور حوصلہ بلند ہے۔ سمود فلوٹیلا میں شامل مشتاق احمد کو گزشتہ ہفتے اسرائیل نے حراست میں لیا تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لفظی جنگ کیسے روکی جائے؟ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ سندھ اور پنجاب حکومت کے درمیان تناؤ پر بات چیت۔ صدر زرداری نے محسن نقوی کو موجودہ صورتحال میں کردار ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات کے معاملے پر وزیر داخلہ کل وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا پانی ہے، میری مرضی، سب چیزیں ریاست کی ہے۔ کل کو ہم کہیں کہ بجلی، تیل، معدنیات ہماری مرضی تو پھر کیا ہوگا؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ایمل ولی خان اور حیدر گیلانی سے سیکیورٹی واپس لینا بہت ہی چھوٹی حرکت ہے۔ اس حد تک جائیں کہ کل ایک دوسرے سے آنکھ ملا سکیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے سماعت براہ راست نشر کرنے کی اجازت دے دی۔ مزید سماعت کل تک ملتوی۔ فل کورٹ سے متعلق درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ کے پی حکومت کے وکیل نے کہا بینچ کے کسی رکن پر ذاتی حیثیت میں کوئی اعتراض نہیں، چاہتے ہیں کہ اس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ مارکہ حق میں بھارت پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں گرا سکا۔ پاکستان نے کبھی اعداد و شمار اور حقائق سے کھیلنے یا اسے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ ٹی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کا امریکی جریدے بلومبرگ کو انٹرویو۔ کہا پاکستان بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں۔ ہماری فوجی ترقیاتی حکمت عملی ہمیشہ مؤثر اور کارگر پلیٹ فارمز اور اندرونی پاکستانی ٹیکنالوجی کو شامل کرنا رہی ہے۔ ہم خود ساختہ اور بین الاقوامی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی ہتھیاروں بشمول افواج میں شامل چیری پلیٹ فارمز کی مؤثر کارکردگی کی توثیق کی۔ Today, the Muslim Ummah confronts formidable challenges, conflicts, poverty, disunity, and more than ever, it is in these testing times that we need to hold on together to our values and ethics guided by our religion, Islam. ملیشیا میں وزیر اعظم شہباز شریف کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دینے کی تقریب۔ ریاست کی ملکہ نے ڈگری عطا کی۔ شہباز شریف نے کہا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی آف ملیشیا سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کرنا اعزاز ہے۔ 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک پنجاب کے عوام کی بطور خادم خدمت کی۔ اب پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے عوام کی خدمت کر رہا ہوں۔ ہمیشہ خلوص نیت اور ثابت قدمی کے ساتھ عوام کی خدمت کرتا ہوں۔ آج امت مسلمہ کو تنازعات، غربت اور باہمی انتشار جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے نوجوانوں کو انسانیت کی خدمت کے لیے مواقع فراہم کریں۔ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کی بڑی گنجائش ہے۔ بزنس ٹو بزنس روابط بڑھانے کے لیے بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس خوش آئند ہے۔ کاروبار کے لیے دوستانہ ماحول اور آسانی پیدا کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملیشین بزنس گروپ گوبی پارٹنرز کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا ایس آئی ایف سی بیرونی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہی ہے۔ آئی ٹی، ٹیک اور اے آئی کے شعبوں میں بین الاقوامی بزنس گروپس کو خوش آمدید کہیں گے۔ گوبی پارٹنرز نے ای کامرس اور فائنینشیل ٹیکنالوجیز کے شعبے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی۔ ریکوڈک منصوبے کے لیے 6 ڈونر ایجنسیز کے ساتھ $3.5 ارب فائنینسنگ کا معاہدہ طے پا گیا۔ یو ایس ایگزم بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت 11 بین الاقوامی مالیاتی ادارے معاہدے کا حصہ۔ 45 سے 90 دن میں شرائط پوری کرنے کے بعد فنڈنگ شروع ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈونر ایجنسیز کی جانب سے 4 سے 5 سال کا گریس پیریڈ دیا جائے گا۔ قرض کی واپسی آئندہ 12 برسوں میں مکمل کی جائے گی۔
بانی پی ٹی آئی نے علیمہ خانم کو سیاسی امور میں مداخلت سے روک دیا. سلمان اکرم راجہ نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بتا دیا. جنید اکبر کا پارٹی میں منافقت کا الزام. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں دھڑے بندی پر بحث. ذرائع کا کہنا ہے اراکین پارلیمنٹ نے علیمہ خانم اور علی امین گنڈا پور کے درمیان صلح کرانے کی تجویز دے دی. جنید اکبر نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کے معاملے پر واک آؤٹ کیا. جنید اکبر کا کہنا تھا صرف مجھے ہٹانے کے لیے سب کو قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دلائے گئے. منافقت ہو رہی ہے, میں کسی کا غلام نہیں. خیبر پختونخوا میں پارٹی صدر ہوں. صوبائی حکومت تعاون نہ کرے تو کیا کر سکتا ہوں. اور توشخانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. وکیل سلمان صفدر کی ماتحت عدالت کو کیس کے حتمی فیصلے سے روکنے کی استدعا. موقف اپنایا. ٹرائل کورٹ نے میرے موکلوں کو 342 کا سوال نامہ دے دیا. کل جواب مانگیں گے, شاید پرسوں سزا سنا دیں. جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے. میں اس کیس میں نوٹس کرتا ہوں. سلمان صفدر بولے اگر آپ سٹے نہیں دیتے تو میرے دلائل کا کوئی فائدہ نہیں. جسٹس انعام نے کہا دیکھ لیتے ہیں. شکارپور میں سلطان کوٹ اسٹیشن کے قریب ریلوے لائن کو دھماکے سے اڑا دیا گیا. راولپنڈی سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں. بچی سمیت 6 مسافر زخمی. ٹریک کلیئر کرانے کے بعد ٹرین کو منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ریلوے لائن کو دھماکے سے اڑانے میں کالعدم BLA ملوث ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ کی ملاقات. سیاحت کے فروغ, باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. گورنر سندھ نے کہا ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل عوامی مسائل میں نمایاں کمی لائے گی. گورنر گلگت بلتستان نے بتایا حالیہ سیلاب سے شدید تباہی ہوئی. گورنر سندھ نے کہا مشکل کی گھڑی میں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے الیکٹرک کار ساز کمپنی کے وفد کی ملاقات. وفد نے الیکٹرک گاڑیوں کے ماڈلز, اسمبلنگ, چارجنگ, انفراسٹرکچر منصوبوں پر بریفنگ دی. شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا بلاول بھٹو اور حکومت سندھ عوام کو سستی جدید سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. جلد الیکٹرک ٹیکسی سروس شروع کرنا چاہتے ہیں. مشکلات اس کام کی رفتاری بڑھ نہیں رہی ہے. نہ کسٹمر ہے, بالکل عذاب ہو گیا ہمارا کاروبار. کراچی سینٹرل میں 2023 سے زیر تعمیر کریم آباد انڈر پاس 2 سال بعد بھی نامکمل. منصوبے کی لاگت بھی دگنی ہو گئی. 2 سال میں ترقیاتی منصوبے کی تکمیل کی 3 ڈیڈ لائنز دی گئیں. منصوبے کی سست روی کے باعث مشہور مینا بازار کی رونقیں بھی ماند پڑ گئیں. تاجر برادری عوام کی مارکیٹ تک رسائی نہ ہونے سے نقصان سے دوچار. سولجر بازار کی مرکزی سڑک پر سیوریج کا گندا پانی جمع. سڑک جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگی. سڑک سے گزرنا محال ہو گیا. گندگی اور تعفن کے باعث اہل علاقہ کی زندگی عجیبن ہو گئی. Let me be clear. Donald Trump is using our service members as political props and as pawns in his illegal effort to militarize our nation's cities. نیشنل گارڈ کی تعیناتی روکنے کے لیے ایلینوائے اور شکاگو نے وفاقی عدالت سے رجوع کر لیا. گورنر ایلینوائے کا کہنا ہے ٹرمپ نے اس یلغار کا آغاز وفاقی ایجنٹس بھیج کر کیا تھا اور اب ہماری خواہشات کے برعکس وفاقی اہلکار تعینات کیے جا رہے ہیں. نیشنل گارڈ کی تعیناتی فوجی قبضے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایلینوائے کی مخالفت کے باوجود سینکڑوں نیشنل گارڈز بھیجیں گے. فرانسیسی وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کے بعد فرانسیسی صدر کو 3 میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا. میکرون نیا وزیر اعظم مقرر کریں گے یا اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کرائیں گے یا پھر خود مستعفی ہو کر گھر چلے جائیں گے. فرانسیسی اپوزیشن کا کہنا ہے عوام تنگ آ چکے ہیں, اب یہ مذاق ختم ہونا چاہیے. نئے انتخاب ہی واحد حل ہے. فرانس میں سیاسی عدم استحکام کے باعث 2 برس کے دوران 5 وزیر اعظم مستعفی ہو چکے ہیں.